لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ و متقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. مومنین کرام، مختلف گناہان کبیرہ آپ کی خدمت میں آیات قرآنی اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں. گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم گناہ بخل ہے. بخل کو گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا گیا ہے، اور وہ انسان جو واقعی بخیل ہے اس انسان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو بخل کی تعریف کریں گے کہ بخل کیا ہے، کس چیز کا نام بخل ہے. پھر بخل کی مذمت اور بخل سے بچنے کی تاکید آیات قرآنی کے حوالے سے اور آیات الہی کی روشنی میں، اور پھر آل محمد کی ارشادات کی روشنی میں بخل سے بچنے کی تاکید اور بخل کی مذمت اور بخل کے برے آثار اور انجام کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. بزرگ علماء نے بخل کی تعریف کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے لغت کی کتابوں میں بخل کی تعریف کرتے ہوئے کتاب مجمع البحرین میں یہ لفظ موجود ہے: البخل هو الامساک حیث ینبغی البذل. بخل کے معنی جو ہے وہ مال کو روکنا ہے، اپنی دولت کو روکنا ہے، اپنی جائیداد کو روکنا ہے، ایسے مقام سے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں دینا چاہیے، جہاں مال خرچ ہونا چاہیے وہاں مال کو خرچ نہ کرنا. جہاں مال دینا چاہیے، دینا ضروری ہے، یا تو اخلاقی طور پر ضروری ہے یا پھر شرعی طور پر شریعت نے واجب قرار دیا ہے کہ یہاں مال خرچ ہونا چاہیے، یہاں مال جو ہے وہ دے دینا چاہیے. لہذا جہاں مال دینا چاہیے وہاں نہیں دینا، اس کا نام جو ہے وہ بخل ہے. اور جہاں چاہے واجب کے طور پر دینا چاہیے تھا اس نے بخل کرتے ہوئے نہیں دیا، اپنے واجب کو ادا نہیں کیا. یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے، ایک انسانی فریضہ ہے، ایک ضرورت مند انسان ہے اور وہ کسی بھی حوالے سے مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اور فرض کرتے ہیں اس کی جان خطرے میں ہے، اس کی جان کو بچانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، یا اس کی عزت کو بچانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، یا اس کی آبرو بچانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، یا اس کے گھر کے افراد فقر و فاقے کے شکار ہیں، تو وہاں مال خرچ کرنا چاہیے، وہاں مال دینا چاہیے. لیکن ایسے مقام پر بھی جہاں ضرورت ہے دینے کی دینا چاہیے، ایسے مقام پر نہیں دینا اور اپنے مال کو روکنے کا نام بخل ہے. اسی طریقے سے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے: البخل اما فی حق اللہ والحقوق الواجبۃ. بخل کی کئی قسمیں ہیں. ایک مرتبہ حقوق اللہ میں بخل کیا جاتا ہے، اور وہ حقوق جس کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، جیسے زکوٰۃ کا دینا حقوق اللہ بھی ہے، حقوق الناس بھی ہے، اس کو خدا نے واجب قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے خمس دینا، اور یہ سادات کا حق ہے، یہ امام کا حق ہے، اور اس کا نکالنا، خمس کا نکالنا خدا نے واجب قرار دیا ہے. یا پھر
و ترک الانفاق علی العیال، عیال کا حق کو بھی ادا کرنا، ان کے نان و نفقہ دینا، بیوی کا خرچہ دینا، بچوں کا خرچہ دینا، یا اگر ماں باپ اگر ضرورت مند ہوں، وہ اگر ہمارے محتاج ہوں تو ماں باپ کا خرچہ دینا، یہ ہمارے واجب النفقہ ہیں، ان کے اخراجات، ان کے لوازمات، اس کا پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اب جہاں خمس واجب ہو جائے، اس کا ادا نہ کرنا بخل ہے، قطعاً حرام ہے۔ اسی طریقے سے جہاں زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے، یہ ادا نہ کرے تو یہ بخل ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے بخل کرتے ہوئے بچوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یعنی جتنا ان کو کھانا کھلانا چاہیے اتنا نہ کھلائیں، یا جتنا لباس ان کو دینا چاہیے اتنا لباس ان کو ادا نہ کریں، یا پھر ان کی شان، ان کی ضروریت کے مطابق اور ان کی لوازمات اور زندگی کی ضروریات کے مطابق جو چیزیں دینی چاہیے وہ اگر نہ دیں تو قطعاً گناہ ہے، اور ان چیزوں کو نہ دینے کا نام جو ہے وہ بخل ہے، اور یہ حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ پس بخل کی جو اعلیٰ مصداق ہے وہ حقوق اللہ میں سے کسی حق کو ادا نہ کرنا، مالی حقوق کو ادا نہ کرنا، خمس نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، یا اپنے اہل و عیال کی جو حقوق ہیں جو واجب النفقہ ہے ان کو حقوق کو نہ دینا، تمام علماء کا فرمان ہے فَهُوَ حَرَامٌ يُوجِبُ الْعِقَابَ، جو حقوق کا دینا، جہاں مال کا دینا واجب ہے، اس کا نہ دینا بخل ہے اور یہ حرام ہے اور یہ باعث عقاب ہے۔ چاہے بخل کرتے ہوئے زکوٰۃ نہ دیں، چاہے بخل کرتے ہوئے خمس نہ دیں، چاہے بخل کرتے ہوئے اپنے واجب النفقہ کے حقوق اور ان کی ضروریات زندگی کو نہ دیں، تو یہ بخل کا اعلیٰ مصداق میں سے اور یہ حرام ہے قطعاً۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ، اما واجب حقوق کے علاوہ نیکی نہ کرنا، احسان نہ کرنا، مثال آپ کے پاس کوئی فقیر آ گیا ہے، وہ اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے، یا کوئی انسان وہ اپنے بیماری کے حوالے سے علاج کے لیے آپ کے ساتھ تقاضا کر رہے ہیں، یا پھر آپ سے کسی نیکی کا تقاضا کر رہے ہیں، ایسے مقام پر جہاں آپ کا مال کا دینا واجب نہیں ہے، ایسے مقام پر آپ بخل کر رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، غریبوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یا مسجد میں چندہ ہو رہا ہے، مسجد بنانے کے لیے آپ چندہ نہیں دے رہے ہیں، یا بہت سارے کسی ایک نیک کام کے حوالے سے جو ہے وہ چندہ جمع کیا جا رہا ہے اور ذخیرہ آخرت ہے اور آپ جو ہے اس میں چندہ دے دیں، امام بارگاہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، دوسرا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، ایسے حوالے سے جو آپ سے نیکی کا تقاضا کیا جا رہا ہے، آپ کے مالی جو ہے مدد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ایسے مقام پر نہ دینا یہ مذموم ہے، یعنی اس چیز کی مذمت ہے، نیکی نہ کرنا، احسان نہ کرنا یہ مذمت ہے، لیکن یہ گناہ میں شامل نہیں ہے، گناہان کبیرہ میں شامل نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، قرآن پاک کی آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو دین کی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جو گناہ کے کام ہے، معصیت کے کام ہے، اس پہ تعاون نہ کرو۔ یہ تعاونوا علی البر والتقوی دو صورتیں ہیں، ایک جو ہمارے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی تعاون ہے، خمس کا نکالنا بھی تعاون ہے، اسی طریقے سے جو واجب النفقہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں جب وہ محتاج، یہ بھی تعاون ہے، لیکن یہ واجب تعاون ہے، یہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہے، معصیت ہے، اور یہ بخل گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جہاں واجب نہیں ہے وہاں نیکی نہ کرنا، وہاں احسان نہ کرنا، یہ بری صفت ہے، مذموم ہے، لیکن یہ گناہان کبیرہ میں سے نہیں ہے۔ گناہان کبیرہ میں سے جو بخل ہے وہ جہاں واجب ہے، ضروری ہے، وہاں نیکی نہ کرنا، احسان نہ کرنا اس کی مذمت ہے اور یہ باعث عقاب ہے۔ اب آئیے بخل کی مذمت اور بخیلوں کے لیے عذاب اور عقاب قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، بخل گناہ کبیرہ ہے اور بخیل انسان کے لیے عذاب کا اعلان ہے، جہنم میں اس کے لیے عقاب کا اعلان ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، جہاں بخیلوں کا عذاب کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد رب العزت ہے، وہ مال جس کو بخل کے ذریعے سے جمع کیا گیا ہے، جس پر زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، خمس نہیں ادا کیا گیا اور واجب مال کو ادا نہیں کیا گیا، اور بخل کر کے مال کو بچاتے رہے، مال کا ذخیرہ کرتے رہے، یہ مال قیامت کے دن گلے میں طوق ہے، یہ مال قیامت کے لیے باعث عذاب ہے۔ وہ مال
جس کو بخل کے ذریعے سے نہ واجبات ادا کیے گئے ہیں نہ حقوق ادا کیے گئے ہیں، یہ جو مال آپ نے ذخیرہ کیا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں آپ دولت مند ہو گیا، آپ سرمایہ دار ہو گیا، آپ کے پاس بہت بڑا پیسہ مال جمع ہو گیا۔ قرآن نے کہا یہ تمہارے لیے مال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عذاب ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوا بلکہ برا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنے واجبات بھی ادا نہ کر کے مال جمع کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے عذاب ہے، ان کے گلے میں طوق ہے۔ ہاں، اگر تم اپنے خمس کو ادا کر رہے ہو، اللہ تمہیں برکت دے گا، بہت مال تمہارے لیے جمع ہوگا، زکوٰۃ ادا کرو گے تو بہت مال جمع ہوگا، یہ مال تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے، خمس نہ دیتے ہوئے، واجبات کو ادا نہ کرتے ہوئے جس مال کو جمع کیا ہے، یہ مال تمہارے گلے میں طوق ہے، یہ تمہارے لیے عذاب اور عقاب کا سبب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، گمان نہ کریں، خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہوئے اس چیز میں جس کو خدا نے عطا کیا تھا اور مال جمع کیا ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہوا، مالدار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بل هو شر لهم، بخل کرتے ہوئے جس مال کو جمع کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے شر ہے، وہ تمہارے لیے باعث عذاب ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال جس کو بخل کے ذریعے سے جمع کیا گیا ہے اس مال کو طوق بنا کے ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ یہ مال نہیں ہے، تمہارے لیے عذاب ہے۔ قیامت کے دن وہ مال جس کو بخل کے ذریعے سے جمع کیا ہے وہ تمہارے لیے گلے میں طوق بنے گا، تمہارے لیے عذاب اور عقاب کا باعث بنے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں ہے کچھ لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں، نیکی نہیں کرتے، احسان نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، خمس ادا نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کے بھی شایان شان ان کی زندگی میں رفاہ اور ان کے لیے بہترین ضروریات اور خوشیوں کے وسائل اور اسباب فراہم نہیں کرتے، خود بخل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بخل کی تاکید کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیل بناتے ہیں۔ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ تمہیں ضرورت پڑے گی، اس مال کو بچاؤ، دولت کو بچاؤ، کل تم محتاج ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خود بخیل ہے، دوسروں کو بخل کی تاکید کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیل بناتے ہیں۔ اور یہ کائنات کا نظام ہے، سخی سخاوت کی تاکید کرتے ہیں، بخیل بخل کی تاکید کرتے ہیں۔ سخی چونکہ اس کی فطرت میں سخاوت ہے، وہ خود سخی انسان ہے، تو دوسروں کو بھی کہتے ہیں تم کیوں نہیں دیتے ہو۔ اسی وجہ سے جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ احسانات ہیں وہ سخیوں کی وجہ سے ہیں، خود سخاوت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سخاوت کی تاکید کرتے ہیں۔ لیکن بخیل اس کا الٹ ہے، خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کی تاکید کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ اہل جہنم ہیں، ان کے لیے عذاب اور عقاب ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، اپنی واجبات کو ادا نہیں کرتے، ساتھ ساتھ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بخل کی امر کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کی دستور دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خدا نے جو ان کو فضل عطا کیا ہے، نیکی عطا کیا ہے، مال و دولت عطا کی، اس کو چھپاتے ہیں، اپنے مال کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو فقیر دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو غریب دکھاتے ہیں تاکہ کوئی مانگے نہیں، تاکہ اس کی طرف کوئی آئے نہیں، کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا سب خرچ ہو گیا، کدھر ہے میرے پاس؟ لہٰذا جو کچھ دیا گیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے عذاب کا اعلان کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان لوگوں کے لیے عذاب مہین اور توہین آمیز اور تحقیر آمیز جو ہے وہ عذاب ہے۔ اس کے مقابل میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفس کی تربیت کیا ہے، نفس کو بخل سے بچایا ہے، بخل کی جو بری صفت ہے اس کو مار دیا ہے، نفس میں سخاوت اور نیکی کا ملکہ پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، وہ لوگ جنہوں نے نفس کو بخل سے نجات دیا ہے، حقیقی سعادت مند، خوشبخت اور کامیاب یہی لوگ ہیں جن کی نفس میں بخل نہیں ہے۔
بخل جیسی بری صفت کو اپنے نفس سے نکال دیا ہے، ان کے نفس میں نیکی کی صفت ہے، احسان کی صفت ہے۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، یہ اہل سعادت ہیں یا اہل فلاح ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں جو سعادت مند لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کی نفس میں بخل نہیں پائے جاتے۔ لہٰذا دو راستے، ایک سعادت کا راستہ اور جنت کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے بخل کو مار دیا ہے، ان کے لیے خدا جنت کا اعلان کر رہا ہے، سعادت اور خوشبختی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کے مقابل میں جن کے نفس میں بخل شدید ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، اپنے واجب مال کا بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ لوگ اہل جہنم میں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ دیکھیں سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان آیات پر تھوڑی توجہ فرمائیں، بہترین پیغام ہے، پیغام الہی، پیغام قرآنی خدا نے ہمیں بیان کیا ہے۔ وہ لوگ جو ایثار کرتے ہیں، اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، ایثار ائمہ کی صفت ہے، خود 3 دن بھوکے رہے، کبھی فقیر آیا ان کو کھانا دیا، کبھی مسکین آیا ان کو کھانا دیا، کبھی اسیر آیا ان کو کھانا دیا، اللہ کی خاطر یہ کھانا کھلا رہے ہیں، اور باوجود اس کے ہم ضرورت مند ہیں، ہم خود بھوکے ہیں، لہذا اپنے خود کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانا، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے ضرورت مند کو مقدم کرنا، یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ اہل جنت ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کا اعلان ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے ضرورت مند کو مقدم کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے لیے ضرر ہے پھر بھی وہ دوسروں کو مقدم کرتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کے بخل کو مار دیا ہے، بخل سے جس نے اپنے نفس کو بچایا ہے، ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کی سعادت، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہم ضمیر فصل ہے، یعنی حقیقی معنوں میں جو خوشبخت اور فلاح پانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جن کے نفس میں بخل نہیں ہے، ہم المفلحون، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں جن کے نفسوں میں بخل نہیں ہے، بلکہ جن کے نفسوں میں کرامت ہے، جن کے نفسوں میں سخاوت ہے، جن کے نفسوں میں ایثار ہے۔ روایات میں بھی بخل کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے اور بخل سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، 2 صفت مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو واقعی مسلمان ہے، جو واقعی مومن ہے، اس کی ذات میں، اس کی باطن میں 2 صفت نہیں ہوگی۔ اگر یہ 2 صفت ہے تو واقعی مسلمان نہیں ہے، واقعی مومن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک، بخل نہیں ہونی چاہیے، آپ کے نفس میں سخاوت ہونی چاہیے، کرامت ہونی چاہیے، نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے، یہ آپ کا مومن ہونے کی علامت ہے، واقعی مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لہذا پہلی چیز بخل نہیں ہونا چاہیے، یہ مومن میں، مسلمان میں نہیں ہوتا۔ دوسری چیز بد اخلاقی، مومن خوش اخلاق ہوتا ہے، خوش رفتار ہوتا ہے، خوش گفتار ہوتا ہے، بہترین تعلقات، اچھے روابط اس کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا مومن کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے اور بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ سرور کائنات نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مسلم، 2 صفتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان میں نہیں ہو سکتی، یا کسی مومن میں 2 صفتیں نہیں پائی جا سکتی۔ وہ کون سی 2 صفتیں؟ البخل وسوء الخلق، بخل اور سوء خلق جو ہے وہ کسی مسلمان میں، کسی مومن میں نہیں ہوتی، بلکہ مومن سخی ہوتا ہے، اسی طرح سے مومن خوش اخلاق ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، البخل جامع لمساوی العیوب، بخل مجموعہ ہے لمساوی العیوب، بہت ساری برائیوں کے مجموعے کا نام بخل ہے۔ وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، اور یہ ایک ایسا رہبر ہے بخل جو ہر برائی کی طرف انسان کو دعوت دینے والی صفت ہے۔ جس میں بخل آیا تو وہ ہر برائی کی طرف دعوت دے گا۔ یہی بخل زکوٰۃ نہ دینے کی طرف، خمس نہ دینے کی طرف، نیکی نہ کرنے کی طرف، اور احسان نہ کرنے کی طرف، اور چندہ نہ دینے کی طرف، ہر برائی کی طرف جو انسان کو دعوت دینے والی چیز ہے
وہ یہی بخل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اس روایت کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے، باب البخل میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، بخیل انسان خدا سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، ایک چیز سے نزدیک ہے، وہ جہنم سے نزدیک ہے۔ بخیل خدا سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، لیکن جہنم سے بہت نزدیک ہے۔ اس کے مقابل میں سخی انسان خدا سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے۔ بخیل 3 چیزوں سے قریب ہے، خدا سے بھی قریب اور نزدیک ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام ہے، لوگوں سے بھی نزدیک اور جنت سے بھی نزدیک ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ۔ سخی جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور خدا سے بھی قریب ہے۔ اس کے مقابل میں بخیل، البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وقریب من النار، وہ جہنم سے بہت نزدیک ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، 3 انسانوں کو جنت نصیب نہیں ہوگی، ان کی تقدیر میں جہنم ہے۔ 3 صفتیں اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ جنتی انسان نہیں ہے، وہ جہنمی انسان ہے۔ یعنی 3 صفت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، جہنمی بناتی ہے۔ وہ کون سی ہیں 3 صفات؟ کوشش کریں ان 3 صفات سے بچنے کی اور ان 3 صفات کو اپنے وجود سے دور کرنے کی۔ سرور کائنات نے فرمایا، حرمت الجنت علی المنان والبخیل والقطات۔ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، جنت میں نہیں جا سکتے 3 گروہ۔ ایک علی المنان، وہ انسان جو احسان جتانے والا ہے، منت چڑھانے والا انسان ہے، نیکی بھی کرے تو 1000 بار اس کا ذکر کرتا ہے، ایسے منت جتلانے والا، احسان چڑھانے والا انسان یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن میں آیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرو، منت چڑھا کے، اذیت کر کے، ان کو ذکر کر کے، بار بار ذکر کر کے نیکیوں کو برباد نہ کرو، بلکہ نیکی کر کے فراموش کرو، نیکی کو بہت ہی کم سمجھو، بھول جاؤ کیا کیا تھا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی دوسرا والبخیل، بخیل انسان جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا والقطات، قطات کے معنی نمام ہے، برائی کو پھیلانے والے۔ کسی نے اگر آپ کے پاس کوئی برائی کی ہے، اس برائی کو سب تک پہنچائے، یا کسی نے کسی کے پاس برائی، اگر کوئی کسی کی خامی ہے، برائی ہے، تو وہ سب کو بتاتے پھرے۔ اور جو نمام ہے اس کی جو ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور روایت آپ کے خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے روایات میں آیا ہے یہ ابخل الناس ہے، سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ بخیل تو بہت سارے لوگ ہیں، پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ تو حد سے گزر گئے، وہ ابخل الناس ہیں، سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ کون ہے سب سے بڑا بخیل؟ ایک وہ انسان جو اپنی واجبات کو بھی ادا نہ کرے۔ ابخل الناس من بخل بما افترض اللہ، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو اپنے فرائض کو بھی ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ بھی نہ دیں، خمس بھی نہ دیں، ماں باپ کا حق بھی نہ دیں، بیوی کا حق بھی نہ دیں، یہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ نیکی کہاں کرے گا؟ وہ تو اپنے ماں باپ کو نہیں دیتا ہے، اپنے بیوی کو حقوق نہیں دیتا ہے، تو کہاں وہ نیکی کرے گا؟ یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ دوسرا کون ہے ابخل الناس؟ ابخل الناس من بخل بالسلام، وہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے جو سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ نیکی اور مال دینے کی بات نہیں، وہ لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ سلام کرنا باعث نیکی ہے، لوگوں کو سلام بھی نہ کرنے والا یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ بھی سرور کائنات کا فرمان ہے، بخل باعث دشمنی ہے، دوستوں کی دشمنی کا سبب بنتا ہے، رشتہ داروں کی دشمنی کا سبب بنتا ہے، اور خدا سے جو ہے نا دشمنی کا سبب بنتا ہے، یعنی خدا سے دوری کا سبب، لوگوں سے دوری کا سبب، اور ساتھ ساتھ جنت سے بھی دوری کا سبب ہے۔ اور اس کے مقابل میں سخاوت خدا سے قریب ہونے کا سبب ہے، لوگوں سے قریب ہونے کا سبب ہے، اور جنت سے بھی قریب ہونے کا سبب ہے۔ یہ فرمان ہے سرور کائنات کا، بخل کرنا اور بد اخلاقی کرنا یہ بغض اور دشمنی کا سبب ہے۔ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ اللَّهِ وَيَدْخِلَانِ النَّارِ، اور خدا سے دوری کا سبب ہے، اور یہ دونوں یعنی بخل بھی اور بد اخلاقی بھی انسان کو جہنم میں جو ہے وہ داخل کر دیتی ہے۔ لہٰذا جہنم میں جانے کی اسباب اور وجوہات میں سے ایک سبب بخل ہے، اور
اسی طریقے سے بد اخلاقی ہے، اور اس کے مقابل میں جو ہے وہ خوش اخلاقی اور سخاوت انسان کے لیے باعث جنت اور باعث سعادت اور خوشبختی ہے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدا یا پروردگار، تیرے انبیاء نے، تیرے اولیاء نے ہمیں سخاوت کی تاکید کی ہے، خوش اخلاقی کی تاکید کی ہے، بہترین صفات کو خصوصیت کے ساتھ خوش اخلاقی اور سخاوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام برائیوں سے، تمام بری صفات سے، خاص طور پر بد اخلاقی سے اور بخل سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔